گزارش ہے اور جو آس پاس مکان ہیں کہ مصائب کے دوران اپنے گھروں دکانوں کی لائٹوں کو بند کر دیں جتنی دیر مصائب ہوں گے۔ یوم شہادت صدیقہ طاہرہ کی یہ 30ویں مجلس ہے۔ کل سے پروگرام جو شروع ہوگا انشاءاللہ وہ ام المصائب شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں منعقد ہوگی، اور 6 جمادی ثانی کو شہادت ہے، یعنی پہلے 31 کو شہادت ہونا ہے، لیکن 30 تاریخ یوم شہادت کی مجلسیں ہوں گی، صبح نماز فرض سے نماز مغرب تک۔ کل کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شبیب حسینی صاحب قبلہ جو دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں خطیب نہج البلاغہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا منظر علی عارفی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تھوڑا سا آپ لوگ آگے جا جائیے، تھوڑا سا آگے بڑھائیے، بعد میں مومنین زحمت نہ ہو۔ ٹائٹ کر دیجیے علاج ہے کچھ اسٹینڈ ہلکے ہوتے ہیں، اسٹینڈ بھاری تو ہے نہیں کہ وہ سامان نہیں ہوتا، بس فقیر کو دعا میں یاد رکھیے موقع کی دعا اور خدمات انجام دے سکے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل. صلوات محمد وآل محمد. زہ نصیب کہ آج شہر لکھنؤ کی ولی عصر مسجد میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ تو مفتی گنج میں تو اس سے قبل بھی چاہے ایک مینارہ مسجد ہے غالباً، اس کے قریب دلدار کاظمی صاحب ان کے زیر اہتمام، یم پریس والے ہیں نواب صاحب، وہاں اور دیگر جگہ آنا جانا رہا۔
مسجد ولی عصر اور اس کا یہ انتظام دیکھ کر بڑی خوشی ملی کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ عزادار آگے بڑھ جائیں، مولا کے چاہنے والے قریب آ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جناب محسن اقبال صاحب کا حسن انتظام، اور جتنے بھی افراد نے مال درہم سخن قدم ان مجالس میں جو معصومہ کونین صدیقہ طاہرہ ام ابیہا انسیہ حورہ بنت رسول مادر حسنین زوجہ علی، یعنی حضرت وہ خاتون کے جو تمام تر دنیا کی خواتین کی سید و سردار بن کے آئی ہیں، ان کی شہادت کے تعلق سے مجالس کا اہتمام کیا، اور جو شریک ہوئے ہیں یا شریک ہو رہے ہیں یا آنے والی مجالس میں جو افراد شریک ہوں گے، سب کے لیے دعا ہے اللہ سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ حسن انتظام دیکھ کر اچھا لگا، جس طرح ایک مدرسے میں ایک تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بھی ایک ادارے سے وابستہ ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادارے تنظیم مکاتب کے جو اپنی خدمات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، میں بھی اس میں خدمات انجام دیتا ہوں، استاد ہوں، پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ تو بالکل ایک نظام جو ہے وہ منہ بولتا ہوا نظر آیا، اور یہ بھی دعا ہے ساتھ ساتھ، اور آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف مسجد اپنے طور پر خود ہی بتلا رہی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کام کا سلسلہ رہتا ہے، اور جو ہے وہ بھی ہوتا رہے۔ تو آپ حضرات اس سلسلے میں تعاون بھی کریں، اور اپنے علاوہ دیگر افراد کو بھی اس طرح متوجہ کریں۔ اب ظاہر ہے یہ اس کی مہربانی ہی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر میں بندوں کو خدمت کا موقع مل جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ حضرات ظاہر لکھنؤ ہے ہمارا، جہاں یہ شہر علم ہے، شہر عزا ہے، شہر ادب ہے، علماء، شعراء، مرثیہ خاں، سوز خاں حضرات، نوحہ خاں حضرات، مومنین کے لحاظ سے یہ پورا شہر مشہور رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نظر بد سے بچائے، عزاداروں کی حفاظت کرے۔ اور اب تو الحمدللہ معصومہ کونین کی شہادت پر بالکل عاشور کے طور پر مجالس کا اہتمام ہر جگہ ہونے لگا ہے۔ اب ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اپنے موضوع کی سے قریب ہو جانا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی گنتی کوئی پہاڑے واڑے گنانے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا آواز میری بھی گرفتار ہے۔ میں بھی آپ حضرات جہاں شریک ثواب ہو رہے ہیں، مجالس میں آپ حضرات کی شرکت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وہی ہم بھی ابھی ہفتے کے روز بڑا گاؤں فیض آباد میں تھے، اتوار میں درگاہ کے سامنے مسجد امام زمانہ میں پڑھا، کل آپ کے سیتاپور میں تھے، آج یہاں، یعنی ایک سلسلہ ہے ہمارا۔ تو اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ اور آپ کی آواز اگر میری آواز سے قریب ہوتی رہی تو کچھ وقت مجھ جیسا طالب علم بھی آپ حضرات کی خدمات بابرکت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی میں نے آپ دیکھیے انتظامیہ کا یہ بھی ایک انتظامیہ کا ایک انداز ہوتا ہے کہ میری ملاقات انہوں نے اسی مجلس کے اندر میرے ہم وطن سے بھی کرا دی۔ وہ الگ بات ہے مصافحہ نہیں ہوا، لیکن ہو تو گئی۔ مرثیہ پڑھا جناب نظر صاحب نے، اور یہ ذکر کرنے کے لیے منظر آپ کے سامنے ہے۔ وطن کا بھی ایک سلسلہ ہے، تو مجھے نام سنا میں نے کہ میرے وطن کے ہیں جناب نظر صاحب، تو اور ذرا ملا، مجھے لگا کہ کوئی ڈوز مل گئی ہے طاقت کی۔ مگر سب سے بڑی ڈوز یہ ہے کہ ہم کوئی میسیج پہنچا سکیں اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں وہ محفوظ ہو جائے۔
ایک بات اور کہہ دوں پھر مجھے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہ جانے لوگ کس کس طرح کے سوالات لیے پھرتے ہیں، مگر خدا کے گھر سے ہر سائل کو اس کے سوال کا جواب مل جاتا ہے. سنا ہوگا آپ نے بھی، کیا عزاداری بہتر ہے یا نماز؟ آئیے لکھنؤ کے مفتی گنج کی اس مسجد میں آ جائیے، مسجد ولی عصر میں. خدا کا گھر ہے، ایک طرف اس کی عبادت ہوئی ہے، پھر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. اور نماز کے بعد اگر ذکر اہل بیت ہو، صلوات پڑھ دے پر محمد والے میں نے کوشش کی ہے، جو میرا مزاج ہے ہی کہ 99% ہوتی نہج البلاغہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں، خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال الذهب والجبن والبخل. مولا فرماتے نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے، خطبات، مکتوبات، کلمات قصار، جنہیں کلمات حکمت بھی کہتے ہیں. ان کی تعداد جو آخری حصہ ہے 480 ہے. ان 400 حصے میں جو 480 کی تعداد ہے، ان میں سے جو قول میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس طالب علم نے، منظر علی عارفی نے، اس قول کا نشان نمبر ہے، حوالہ نمبر ہے 234، تاکہ اگر کوئی مجلس کے بعد یا کبھی بھی، الحمدللہ یہ تو چاروں طرف کیمرے لگے ہیں، انتظامات ہیں، آسانی سے مجالس بعد میں بھی سنی جا سکتی ہیں، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جب نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں 234 نمبر پر جائے گا تو آپ کو اور مولا کے چاہنے والوں کو یہ قول سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو ملے گا. مولا فرماتے ہیں خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. 3 باتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 3 خصوصیات ہیں، 3 خامیاں ہیں، 3 خوبیاں ہیں. فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں، اگر یہ تینوں باتیں خواتین میں پائی جائیں تو خوبی کہلائیں گی. توجہ، اگر یہ 3 باتیں، 3 صفتیں عورتوں میں پائی جائیں تو خوبی کہلائیں گی، اور یہ تینوں باتیں اگر مردوں میں پائی جائیں تو خامی، عیب. اس کا مطلب یہ ہے ہر دوا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اور اگر حکیم صحیح ہو، طبیب صحیح ہو، تشخیص صحیح ہو اور دوا صحیح طور پر دے دی جائے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے. جائے کہ باب مدینۃ العلم، شاہ سوار بدر و احد، استاد جبرائیل، حلال مشکلات، صاحب معجزات، مولا کائنات، فاتح خیبر، مالک تسنیم و کوثر، ان کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ. کہ میرا وہ امام فرما رہا ہے کہ جس کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ لوہے محفوظ کی تقدیر بن جاتے ہیں. مولا نے فرمایا، کیا کہا مولا نے؟ 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں. اگر یہ خواتین میں ہوں تو خوبیاں، اور مردوں میں پائی جائیں تو خامی. پہلی کیا ہے؟ الذہب، گھمنڈ، غرور. فرمایا خاتون کے اندر غرور ہونا چاہیے، خاتون کو گھمنڈی ہونا چاہیے، اور مرد کے لیے نہیں، گھمنڈ نہیں ہونا ہے. ابھی جواب دوں گا، ابھی دوں گا. دوسری چیز بزدلی، ڈرپوک. فرمایا خاتون کو ڈرپوک ہونا چاہیے، یہ اس کی خوبی میں شامل ہے، یہ اس کی خوبی کہلائے گی. اور فرمایا مرد، کہنے لگے نہیں، مرد کو جوادل ہونا چاہیے، مرد کو دلدار ہونا چاہیے، شیر دل ہونا چاہیے. تیسری چیز والبخل. فرمایا کنجوسی. فرمایا کنجوس خاتون کو ہونا چاہیے، مرد کو نہیں. آپ کہیں گے صاحب خاتون کے لیے مولا نے فرمایا اسے گھمنڈی ہونا چاہیے. ہم نے سنا گھمنڈ اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، خاتون کے لیے. کہا کیوں؟ سنیے، مولا فرماتے ہیں خاتون کو گھمنڈی اس لیے ہونا چاہیے اگر اس میں غرور ہوگا تو اس کی گھمنڈ کی وجہ سے ہر قسم کا بڑھنے والا اس کی طرف کو کوئی قدم پیچھے ہٹ جائے گا. دوسری چیز اسے بزدل ہونا چاہیے، ڈرپوک ہونا چاہیے. اگر یہ ڈرے گی ہر شے سے تو اپنی حفاظت آسانی سے کر سکے گی. تیسری اور آخری چیز بخل. فرمایا کنجوسی خاتون کے اندر ہونی چاہیے، مرد میں نہیں ہونی چاہیے. اگر اس میں کنجوسی ہے تو اس کو جوڑنے کی، بچا کے رکھنے کی عادت پڑے گی، اور یہ اس کے لیے کسی زمانے میں سے ہی خوبی کہلائے گی.
اور مرد کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مرد کو گھمنڈی نہیں ہونا ہے، اسے ہر کسی سے مسکرا کے ملنا ہے، اسے تعلقات کا دریا بہانا ہے، اسے تعلقات کی عمارتیں بنانی ہے۔ فرمایا مرد کو بزدل نہیں ہونا، اس لیے نہیں ہونا نہ جانے کب کہاں ضرورت پڑ جائے، اس کو طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑ جائے۔ کنجوسی فرمایا مرد میں نہیں ہونی چاہیے، خاتون میں ہونی چاہیے۔ مرد کو پتا ہے کیسے کما کے لانا ہے، کس سے ادھار لانا ہے، کس سے قرض لینا ہے، کس کو کب دینا ہے، وہ جانے، کیسے خرچ کرے کیسے نہ کرے۔ خاتون کے لیے نہیں، خاتون کو کنجوس ہونا ہے، خاتون کو بزدل ہونا ہے، خاتون کو گھمنڈی ہونا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں اگر خواتین میں پائی جائیں تو سماج اور معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے۔ خاتون گھمنڈی ہو، ہر کسی سے کلام نہ کرے، ہر کسی کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے، اور مرد کا اتنا خیال کرے، اپنے شوہر کا اتنا خیال کر لے کہ معصوم بڑھ کر کہے۔ معصوم نے فرمایا جہاد المرء حسن التباعل، خاتون کا زوجہ کا جہاد یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے، دنیا راضی رہے نہ رہے، مگر آج کا مزاج الگ ہے، کوئی راضی ہو نہ ہو شوہر کو ناراض رکھا جائے گا۔ خبردار، شوہر کو ناراض نہیں کرنا ہے، شوہر کو راضی رکھنا ہے۔ جب تک کوئی خاتون باپ کے گھر رہتی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، باپ کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لیکن جب باپ نے عقد کر دیا، جس کی زوجیت میں بھیج دیا، جس سے نکاح ہو گیا، اب اگر باپ کی عیادت کے لیے بھی آنا ہے تو اسلام کا قانون یہ کہتا ہے شوہر سے اجازت لے کر آنا ہے۔ تقریباً 50 سال کی ایج ہماری بھی ہے، اور آپ تو میرے بزرگ ہیں، جو بچے ہیں ان کے لیے تو میں پیغام ہوگا یہ، پہلے یہ ہوتا تھا باپ رخصت کرتے وقت کہا کرتا تھا وہاں سے جنازہ آنا چاہیے، جب آنا شوہر کو ساتھ لے کر آنا۔ آج رات دن شوہر کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، خیال ہی نہیں ہے خاتون کو کہ اگر تمہاری بد اخلاقی، تمہاری بد کلامی، تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے شوہر کی عزت نیلام ہو رہی ہے تو شوہر کی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے والد کی تربیت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ خیال رکھ لینا چاہیے کیسے رہنا ہے۔ دوسری چیز، کنجوس ہونا چاہیے خاتون کو۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر کنجوس ہوگی بہتر کہلائے گی، شوہر سے پر بنا اتفاق 5000 روپے لیے، سامان کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، کام سارا کر لیا، مثلا 2000 میں بچے کتنے؟ میرا حساب تھوڑا کمزور ہے، کتنے بچے؟ 3000۔ یہ 3000 جس نے بچا، یہ غلط کام نہیں کیا، برا کام نہیں کیا، اس نے چوری نہیں کی، اس نے اچھا کیا، کنجوسی سے کام لیا۔ جب کبھی شوہر کو ضرورت پڑے گی اس وقت اگر یہ 3 میں سے 500 بچا کر 2.5 بھی دے دے گی، شوہر سے پوچھنا کتنی اس کی قدر اس کی نظروں میں بڑھ جائے گی۔ فرمایا اسے کنجوس ہونا چاہیے، اسے بزدل ہونا چاہیے۔ بزدل یعنی ڈرپوک، آسان ترجمہ، بھیڑ بکری کو کہتے ہیں، بھیڑ بکری والا دل، شیر والا دل نہ ہو، بھیڑ بکری والا دل ہو خاتون کے اندر تو بہتر ہوگا۔ کیوں؟ جب ڈرے گی تو اپنی حفاظت کرے گی، ہر کسی سے ڈرے گی۔ مگر آج کا دور کیا ہے؟ ڈرنے کے بجائے جہاں دیکھیے وہیں ایک دم۔ اب چاہے آج کا زمانہ ہو یا وہ زمانہ ہو جو پرانا تھا، میدان میں نہیں اترنا چاہیے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا یہ ہے اصول زندگی، دیکھیے اسلام کے قوانین، دیکھیے اسلام نے جو گائیڈ لائنز دی ہے اس کو دیکھیے کیا ہے۔ کنجوس، بزدل، گھمنڈ، تینوں باتیں خواتین میں ہوں مردوں میں نہ ہوں، یہ صفات کیا لائی؟ بیان کہاں سے شروع کیا میں نے؟ نہج البلاغہ، کس کا کلام ہے؟ امام امیر المومنین۔ اور خالی کلام نہیں بلکہ علمی اعتبار سے شاہکار ہے نہج البلاغہ۔ آج تک کوئی اتنی ہمت بھی نہیں کر سکا کہ نہج البلاغہ کے مقابلہ کرنے کی بھی سوچے۔ بڑا احتیاط سے کہتے گزروں گا، جس کے کلام سے، کلام کہتے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو، بڑی احتیاط کے ساتھ ایک قیمتی فقرہ دینے جا رہا ہوں میں، جس کے کلام سے آج تک کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اس امام سے کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟
کلام کرنے والا جتنا بلند ہوتا ہے، متکلم جتنا بلند ہوتا ہے، کلام کی اہمیت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. اور فرمایا جتنا متکلم بلند ہوگا کلام کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی. تو کلام کس کا؟ امام کا. کلام کس کا؟ فاتح خیبر کا. نہج البلاغہ لفظ نہیں ہے، نہج البلاغہ ہے. سادات کرام بعظمت ہے، مگر جب نام لکھا کرے یا پکارنے والے پکارے سید نے کہا کرے. سید ہے لفظ. کسی کی خبر مل گئی، کوئی گزر گیا، جا رہے، کہا جائے میت میں جا رہے ہیں، نہیں میت نہ کہا کیجئے، میت کہیے. جہاں دفن کرتے ہیں یہ نہ کہیے قبرستان میں گئے تھے، کہا کیجئے قبرستان میں گئے تھے. کسی کا نام صادق ہے اور صادق صادق پکارنے لگے تو ہمیں اپنے الفاظ کو بھی درست کرنا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بتلائیں. ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جہاں الفاظ ہی نہیں نسلوں کی بھی تربیت ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تین باتیں ہیں جو میرے مولا نے کہی ہے کہ یہ خواتین میں ہو تو خوبیاں، مردوں میں ہو تو خامیاں. میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں جس امام کے کلام سے میں نے اپنے بیان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. سنیے، تین باتیں ایسی ہیں کہ مجھے کوئی انسان ایک وقت میں یہ تین خوبیاں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کسی ایک انسان میں دکھلا دے تو جو کہے میں اس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. خاموشی ختم کرنے جا رہا ہوں میں. آپ کی توجہ، تین باتیں ایسی کہنے جا رہا ہوں میں. اچھا میری ایک مجبوری ہے، آپ چاہے میری جتنی مجالس سے یوٹیوب پر اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے درگاہ کا خمسہ دیکھیے، چاہے کہیں کا پورے اشرے دیکھیے، جو دیکھ لیجئے. میں معافی بھی چاہتا ہوں، کہیے تو معافی مانگ لوں، ورنہ پھر میں ثواب بتلاؤں گا کہ اس کے ثواب کیا ہیں یا میں کرتا کیوں ہوں، میری اپنی کیا وجہ ہے. مجھے اگر کوئی صاحب سوتے نظر آئے میں پڑوسی سے کہہ دوں گا فلاں صاحب کا شانہ ہلا دیجئے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے جواب مجھ سے لیجیے گا. اکثر ہوتا کیا ہے، بیان کسی نے کیا، فلاں صاحب یہ بیان کر کے مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے انہی سے کیوں نہیں پوچھا؟ پہلے ان سے معلوم کر رہے تھے. متکلم جانتا ہے اس کا مقصود نظر کیا ہے. سوال کسی کا جواب معلوم کر لیجئے کسی اور سے، مگر پہلے انہی سے پوچھے جنہوں نے کہا، جنہوں نے بیان فرمایا ہے. توجہ، تین خوبیاں، تین باتیں ایسی ہیں اگر کسی ایک شخص میں، ایک فرد میں، ایک شخصیت میں اگر آپ مجھے دکھلا دیں تو میں اس کو اتنا مان لوں گا جتنا کوئی مجھ سے منوائے گا. تین باتیں ہیں. پہلی، کوئی تلوار کا دھنی دکھلا دیجئے، مگر یہ ہو ایک وقت میں، الگ الگ وقت میں نہیں کہہ رہا ہوں میں. دوسری بات، وہ زبان کا بھی ماہر ہو اسی وقت میں، وہ تلوار کا بھی ماہر ہو. کوئی اچھا خطیب تو مل سکتا ہے، کوئی اچھا خطیب ہو، مگر خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ناممکن ہے وہ اچھا رائٹر بھی ہو، اس کا قلم بھی اچھا چلتا ہو. اچھا کوئی قلم کا اچھا چلانے والا ہو، یہ ناممکن ہے کہ قلم تو اچھا چلائے وہ تلوار بھی بہترین طور پہ چلا لے. مگر تین باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں ناز ہے. ہمارے مولا میں تینوں باتیں بیک وقت پائی جاتی ہیں. زبان کا میرا مولا ایسا ماہر کہ جو زبان مقدس امام علی سے نکل گیا وہ لوہے محفوظ کا مقدر بن گیا. توجہ توجہ توجہ. قلم کا میرا مولا ایسا ماہر فنکار کہ جو قلم امام علی سے لکھا گیا آج تک کوئی مائی کا لال اس پہ قلم نہ رکھ سکا. توجہ. اور تلوار کا تو میرا مولا ایسا دھنی تھا کہ جب تلوار چلتی تھی نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی تھی. صلوات اور محمد والے. ایک کلام وہ ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، ایک کلام وہ ہے جو معصوم کرتا ہے. معصوم نے خود اپنے کلام کے لیے کیا فرمایا؟ معصوم کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام. کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام بھی باقی تمام تر کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے. تین باتیں ایک وقت میں، تلوار، زبان، قلم.
اب میں دھیرے دھیرے موضوع سے قریب ہونا ہے، اسی جو آج کی مناسبت ہے۔ اب سوچیے آپ، جس امام نے یہ فرمایا ہے، کس لیے فرمایا؟ معصوم کہتے ہی اسے ہیں، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جب اس کی زبان سے جو لفظ نکل گیا وہ اس زمانے کے لیے بھی، موجودہ زمانے کے لیے بھی، آنے والے زمانے کے لیے بھی حجت ہوا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسا لگتا ہے امام کا کلام کہ آج ہی کے لیے کہا گیا، اسی وقت کے لیے کہا گیا۔ تو تین باتیں کہی مولا نے کہ تینوں باتیں یہ خواتین میں ہوں تو صفت، مردوں میں ہوں تو بری کہلائیں گی۔ گھمنڈ، بزدلی اور کنجوسی، تینوں باتیں خواتین کے اندر ہوں، مردوں میں نہ ہوں۔ زمانہ تھوڑا سا بدل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آج جو مناسبت ہے بالکل ایک دم اثر من الشمس ہے۔ 3 جمادی ثانی ہے، مصاحب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ معصومہ کونین، صدیقہ طاہرہ، ام ابیہا، انسیاء حورا، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، روز شہادت، روز شہادت۔ اور وہیں سے میں نے گفتگو شروع کی نا، جو بلاغت سے ترتیب سے آگے بڑھی۔ آپ دیکھیے کب عام طور پر اللہ سبھی کو اس شرف کے دائرے میں لائے، کسی خاتون کی زندگی کے 3 رخ بہت اہم ہوتے ہیں۔ پہلا کیا؟ وہ کسی کی بیٹی، دوسرے کسی کی زوجہ، اور تیسرے اللہ سب کو صاحب اولاد کرے وہ کسی کی اولاد۔ اس کے ہاں اللہ اولاد دے دیتا ہے تو پھر وہ ماں بن جاتی ہے۔ بیٹی ہونے والے پیمانے میں دیکھیے کہ باپ بھی وہ باپ جو خالی باپ نہیں ہے، خالی باپ ہی تک محدود نہ رکھیے، بلکہ تمام تر نبیوں کے سردار۔ اچھا رشتے بھی دیکھیے معصومہ کونین کے، باپ کو دیکھیے تمام تر نبیوں کے سردار، شوہر کو دیکھیے اماموں کے سردار، خود کو دیکھیے خواتین کی سردار، بیٹوں کو دیکھیے جوانان جنت کے سردار۔ لفظوں کو بدل دوں، ساری سرداری ان کے دروازے پر گھٹنے ٹیکے بیٹھی ہے۔ یہ ہے معصومہ کونین۔ بیٹی کے رشتے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں، الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں پروردگار نظر بد سے بچائے، اور جو یہاں یہ مجالس کا سلسلہ ہے، وقتاً فوقتاً صحافت اور دیگر اخبارات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، سلسلہ پورے سال جاری ہی رہتا ہے ولادت اور شہادت کی مناسبت سے۔ اب تو الحمدللہ بس جگہ اتنی بھی باقی نہیں رہی کہ کسی سے یہ بھی کہا جائے کہ ادھر کو ہو جائیے، فل ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر ابھی بھی کوئی صاحب آنا چاہے نا، آیت مجھے پڑھنی ہوگی، ترجمہ ہمیں کرنا ہوگا، تفسیر ہم آپ سے کرا لیں گے، اور محسن اقبال صاحب سے گزارش ہے آگے بڑھاتے جائیں، بٹھا ہم لیں گے، صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ایک طرف سے اشارہ ہوا کہ تھوڑی سی جگہ نکال لیجئے۔ مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے تو وہ بھی کسی حوالے کے ذریعے، خدا کا کلام قرآن مجید، سورہ مجادلہ کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے عرض کر دیا مسلسل مجالس سننے والا مجمع ہے یہ، مجھے صرف آیت پڑھنی ہے، ترجمہ کرنا ہے، تفسیر انشاءاللہ آپ کریں گے۔ ابھی بڑے بھروسے سے کہا میں نے تفسیر آپ کو کرنی ہے۔ اب دیکھیں آپ تفسیر کیسے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے صاحبان ایمان جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجالس میں جگہ کشادہ کر لیا کرو، اللہ سلامت رکھے، توجہ، اے صاحبان ایمان۔ دیکھیں تفسیر آپ نے کی نہیں کی، مجھے خوشی ہوئی، صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ دیکھیے آپ مکمل کر دوں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے صاحبان ایمان جب تم سے یہ کہا جائے تفسحوا فی المجالس، اپنی مجالس میں جگہ کشادہ کر لو، فافسحوا، پس تم ایسا کر لیا کرو، پس تم ایسا کر لیا کرو، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے اپنے پہلو میں، اپنے بازو میں، اپنے قریب میں ذرا سا آگے پیچھے ہو کر دوسروں کے لیے جگہ کر لو۔ تو ظاہر کام وہ کرا رہا ہے، صلہ وہ دے گا، بدلہ وہ دے گا، جزا اس کی بارگاہ دے کر دوسروں کے لیے اپنے قریب میں جگہ کا اہتمام کرو گے۔ یفسح اللہ لکم،
تمہارا رب تمہارے لیے ایوان رحمت میں جگہ کا انتظام کرے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کلام کس کا؟ معصوم کا. کلام کس کا؟ امام کا. اور 3 باتیں جہاں تک میں لے کے آ گیا تھا آپ کو آگے بڑھ رہا ہوں. تو 3 رشتے، 3 باتیں قول میں پڑھی، 3 مولا کے لیے کہی کہ کسی آدمی میں اگر 3 صفتیں مل جائیں. اب یہ 3 رشتے دیکھیے آپ. پہلا رشتہ کسی کی بیٹی، دوسرا کسی کی زوجہ، تیسرا کسی کی ماں. بیٹی والے زاویے سے دیکھیے، ایک باپ اپنی اولاد کو ہر طرح کی محبت، الفت، چاہت اور ان سب چیزوں سے جو کچھ مل کے بن جائے، بیٹی کہہ دے، دختر کہہ دے، بیٹی کو کلیجہ کہہ دے، بیٹی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دے، بیٹی کو اپنا جگر کہہ، سب کچھ کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے، مگر اپنی ماں نہیں کہتا. کائنات کا رسول اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، میری بیٹی میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. دوسرا رشتہ زوجہ، رخصت کر دیا، علی کی زوجت میں چلی گئی. اللہ کرے تربیتی پہلو آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور مجھے ایسا طالب علم، مدرسہ طالب علم اب تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. اب صرف نبی اور علی کا رشتہ بھائی بھائی کا نہیں رہا، اب سسر داماد بھی ہو گئے. مرحوم علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں لکھا، پڑھیے گا کبھی، ادارہ تنظیم کاتب سے چھپی ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج میں اس ممبر سے خطاب کر رہا ہوں کہ جن کو میں ہمیشہ روحانی طور پر اپنا استاد کہتا آ رہا ہوں، رئیس الواعظین، اللہ ان کے درجات عالی کرے، علامہ سید کرار حسین صاحب قبلہ. مجھے پتہ چلا کہ یہیں سے انہوں نے فلسفہ دعا کے عنوان پر 5 مجالس یعنی 5 مجالس یہیں سے خطاب کیا تھا. ابھی ان کے 2 فقرے کوٹ کروں گا انشاءاللہ. کیا فرمایا علامہ جوادی نے اپنی کتاب میں، کیا لکھا وہ سن لیجیے. رخصت کر دیا، اس کے بعد گئے نبی علی کے گھر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد معلوم ہے سوال کیا کیا؟ یا علی یہ بتلائیے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ توجہ، میری بیٹی کو کیسا پایا؟ سسر اپنے داماد سے کب یہ سوال کرے گا؟ نہیں، غلط. یعنی کون سسر اپنے داماد سے ایسا سوال کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جسے پتا ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی ہے، وہ کر سکتا ہے. جواب دیکھیں کیا ملا. ہم اور آپ ہوتے روٹیاں بڑی اچھی بنائی، بستر بڑا اچھا بچھایا اور یہ بڑا اچھا ہے اور یہ سارا مینٹین اور یہ سب مینٹیننس سنی گئے. نہیں، بلکہ کیا کہا؟ عبادت پروردگار عالم میں معاون و مددگار پایا. جس گھر میں، جس حصے میں 1 مصلی بچتا تھا، آج اس میں 2 مصلی بچھے. تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے. اگر ہم نے ایک بیٹی کی تربیت کر لی تو خالی اپنی بیٹی کی نہیں کی، بلکہ آنے والے خاندان کی کر لی، آنے والے قبیلے کی کر لی، آنے والے سماج کی کر لی، آنے والے معاشرے کی کر لی. تربیت ایسی ہو. کبھی بھی کوئی شکوہ امام علی سے معصومہ کونین نے نہیں کیا. وہ انار کا واقعہ ہے مگر وہ بھی مولا کے کہنے پر ہے، خود نے نہیں کہا تھا یہ لائیے. آج کے دور میں تو اگر سارے شکوے پورے نہ ہوں تو نہ جانے کیا کیا قیامتیں ہو جاتی ہیں. گھر کی 4 دیواری کو ختم ہو کر دیا جاتا ہے اور بس پولیس، تھانہ، کوٹ، کچہری اچھا لگنے لگتا ہے. ایک جملہ کہوں گا، اللہ کرے معصومہ کونین کی کلیزوں تک یہ جملہ پہنچ جائے. اگر کسی خاتون کو گھر کی 4 دیواری اچھی نہیں لگتی اور اسے خالی کوٹ، کچہری، تھانے، پولیس اچھے لگتے ہیں تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کو تار تار کر رہی ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتلا رہی ہے کہ میرے بابا نے میری تربیت اچھی نہیں کی ہے. یہ بھی خیال رکھ لینا چاہیے. تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ سن لیجیے. اولاد کو پالنا، اولاد کی پرورش. معصومہ کونین نے اپنی اولاد کی پرورش ایسے کی چکی بھی چل رہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے. یہ ہے انداز. یعنی ایک کام ہم نے کر لیا، دوسرا ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کے اوپر فرض نہیں، واجب نہیں ہے، مگر اخلاق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کا تو خیال رکھیے.
ایک دو چیزیں ہمارے درمیان بھی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ آج کے دور میں ہیں، معصومہ کونین کی نظر دینے کے لیے بیٹھے ہیں، نظر دیں گے صاحب یا نہیں دی جو بھی، اس کو بس ڈھک دیجیے، مرد نہیں کھائیں گے اسے. کیوں نہیں کھائیں گے صاحب مجھے بتلائیے آپ. اللہ درجات، اللہ عمر طولانی عطا فرمائے، مر جائے وقت وقار تشیع، آیت اللہ العظمیٰ، آقا سیستانی، آقا خامنائی، آقا وحید خراسانی، آقا شیخ ناصر مکارم شیرازی. کسی مرجع نے اگر یہ کہا ہو کہ معصومہ کونین کی نظر ایسے مرد نہ دیں، اسے نہ کھائیں، تو مجھے ہی بتلا دیجئے. تابوت اٹھانا ہے، خواتین اٹھائیں گی، مجھے بتلا دیجئے. اگر معصومہ کونین کا تابوت ہی خواتین نے اٹھایا ہوتا، صلوات علی محمد و آل محمد. ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو شریعت کا نام نہ دیں. خبردار، جو شریعت نے کہا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں. ہم اپنے طور پر کیوں کریں؟ جو کہا ہے اس کے اوپر عمل کریں. یہ ہو گیا، یہ کرنا، اپنے طرف سے کچھ نہ کیجیے. اب آپ دیکھیے، بیٹوں کی، اولاد کی تربیت ہو گئی، اور تربیت کا انداز الگ ہے. جب معصومہ تربیت کرتی ہیں تو بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور بیٹی ثانی زہرا. مصحف نہیں پڑھ رہا ہوں مگر عرض کر رہا ہوں میں. آپ دیکھیے، ثانی بھی انہی کے گھرانوں میں ملے ہیں ہمیں، انہی کے گھرانے میں ہمیں ثانی ملے. نبی کا ثانی دیکھنا ہے تو شہزادہ جنت علی اکبر کی زیارت، ان کو دیکھ لیجئے. نبی کے ثانی، علی کا ثانی دیکھنا ہے تو عباس موجود ہیں. اور جناب فاطمہ زہرا کی ثانی دیکھنی ہے تو زینب کبریٰ. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک دو باتیں اور ہیں، انہیں عرض کرنا ہے، بس متوجہ رہیے. ہمیں چاہیے ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، ہم ان کو پڑھیں، دیکھیں کہ کیا انہوں نے کہا ہے، کیا ہمارے لیے کہا ہے. اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا تو پھر ہم نے پڑھا تو ہے، سنتے تو ہے، ہم عمل نہیں کرتے سیرت پر. ہمیں کرنا چاہیے، اپنی خواتین کو متوجہ کریں کہ اس طرف ہم ہمیشہ ہم گوش رہیں، متوجہ کریں ان کو کہ رہیں. دیکھیے آپ، تینوں حصے جب یہ ایسی خاتون ہوتی ہے تربیت کرنے والی، تو بیٹے نورتن نورس حسن اور حسین جیسے ہوا کرتے ہیں. اور عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ صرف معصومین میں ہے. تیرا تو مرد ہے، ایک ہی تو خاتون ہے نا. اگر امام علی اور دیگر معصومین نے مردوں کو زندہ کیا تو معصومہ کونین نے بھی کیا. اگر یہودی خواتین نے چاہا ہم زرق و برق لباس میں اور اس طرح کے لباس میں ہوں گی اور بنت رسول کو بلائیں اور تو وہی اپنے سادے لباس میں ہوں گی، بلا لیجئے. تمہارے زرق برق جتنے لباس ہوں گے ان کی چمک ختم ہو جائے گی. ان کی جو نورانی اور روحانی چمک ہے لباس کی، اس کے سامنے سب کی آنکھوں کی روشنی مدھم نہیں بلکہ چکاچوند بھی ہو جائے گی. سب تو بے ہوش خاتون گزر گئی جو دلہن تھی. اب اس کو بڑی تیزی مجھے آگے بڑھ جانا ہے. اس کو زندہ بھی کیا ہے تو معصومہ نے. بس یہی ایک بات ہے جو مجھے کہنی تھی. اس لیے زندہ کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ معصوم چاہے مرد ہو، معصوم چاہے عورت ہو، جو کام فاتح خیبر علی کر سکتے ہیں وہ بنت رسول زوجہ علی فاطمہ زہرا بھی کر سکتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. پرجوش انداز میں بچے نے اپنی آواز کو بلند کیا اتنی آپ کی نہیں تھی آواز. ٹھہر جائیے سمجھوتا نہیں چلتا میرے ہاں. میں 4 مصرے سناتا ہوں آپ کو. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. دیکھیے آپ مصرے آپ تک اگر پہنچ جائے تو مجھے بتلا دینا.
کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. دیکھیے ادھر بچہ سنیے، ادھر بیٹا سنیے گا. اب مصرع سنیے. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. ماتمی تھے محو ماتم، میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا. اب ذرا اتنی بلند صلوات پڑھ دیں. مسجد مکمل، باہر کا راستہ فل، باہر کھڑے ہیں سب، اور اتنا کوہرا، اتنی شدید سردی. آج تو 27 دسمبر 2022 ہے نا. اب تو صرف گزرنے کا راستہ بھی بہت مشکل سے مل رہا ہے. یہ مولا کے چاہنے والے ہیں. جناب معصومہ کونین میں شرکت ہے. ایک اصطلاح اور اس کی طرف اشارہ کر دوں، پھر ایک دو باتیں اور کرنی ہے. ایام فاطمیہ، ایام فاطمیہ، ایام فاطمیہ. نہ کوشش کیجئے جب یہ لفظ آپ کے زبانوں پر آئے، جو آپ اس غم کے ماحول میں، جو معصومہ کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا زمانہ ہے، آپ کہیں کہیں تو کہیے، یا تو کہیے عزائے فاطمیہ، یا کہیے ایام عزائے فاطمیہ. ایام فاطمیہ نہ کہیے. یہ تو عام خواتین کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. میں بس ایام عزائے فاطمیہ یا عزائے فاطمیہ، خالی ایام 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 یہ نہ لگائیے، بلکہ ایام عزائے فاطمیہ. کیوں؟ اور خواتین کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ جناب عذرا، بطول، طاہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، ان کے لیے نہیں ہے. اور دلیل یہ ہے کہ عام خواتین کے جب ولادت ہوتی ہے ایک زمانے تک وہ عبادت سے دور رہتی ہیں، مگر بہر معصومہ کونین جس کی طہارت کے اوپر مہر لگائی ہو قرآن میں رب کریم نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دلیل یہ ہے ادھر امام حسن کی ولادت ہوئی، ادھر ماں کا سر سجدے میں. صلوات بر محمد و آل محمد. شاباش بیٹے، سلامت یا علی. بعض جو زبانیں ہوتی ہیں، جو بکی ہوئی زبانیں ہیں، جو بکنے والے افراد ہیں، ان سے سننے کو ملتا ہے لفظ علی تو قرآن میں ہے ہی نہیں. مجھے معصومہ کونین کا تذکرہ کرنا ہے. لفظ فاطمہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے، تو ان کے گھر کی کنیز کو دیکھ لیجئے. توجہ، گھر کی کنیز کو دیکھ لیجئے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. جب کنیز ایسی ہے تو مالکہ کیسی ہوگی. اور فرق اور پیش کر دوں، بات کو واضح کرنا ہے مجھے. خواب میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. خواب میں ہم کچھ دیکھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو وہ ملا ہی نہیں کہاں گیا. مگر اب دیکھیے آپ خواب کا کیا اثر ہے. اگر خواب میں ان کی جو بننے والی کنیز ہے اس نے دیکھا، آپ کا نام فضہ نہیں ہے، آپ کا نام معصومہ کونین کے یہاں آنے سے پہلے فضہ نہیں تھا، آپ کا نام تھا میمونہ. کیا نام تھا؟ میمونہ. جناب میمونہ نے خواب میں دیکھا کہ معصومہ کونین کی کنیزی مل رہی ہے. عرب، آج کا عرب نہیں کہ خالی سعودی عرب کو آپ عرب کہیں. عرب میں بہت کچھ آتا ہے. سیریا بھی عرب میں ہے، لبنان بھی عرب میں ہے، اور نہ جانے کتنے ممالک عرب میں ہیں. عرب کی یہ کہوں حبشہ کی ملکہ تھی، آپ شہزادی تھی، جس طرح کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے. خواب میں دیکھا کنیزی مل رہی ہے. بس دیکھیے گا اور سنیے گا بڑی تیزی. مجھے یہ بس اب فضائل کا سفر طے کرنا ہے، اس کے بعد مسائل. خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی، تاج اتارا، پھینکا تخت پر. توجہ، تاج کو اتار دیا. ملکہ تھی آپ جناب میمونہ بعد فضہ.
जूतों को उठाया, बगल में दबाया, चली। सारे जितने आज के जमाने मंत्री संतरी कहूँ मैं, हिफाजती दस्ते कहने के क्या कर रही हैं आप तो यहाँ की वजीर आजम हैं, मलिका हैं, शहजादी हैं, ताज उतार दिया, तख्त को छोड़ दिया, जूतियों को उठा के बगल में दबा लिया। और जवाब सुनिएगा जो जनाब मैमूना ने कहा, जनाब फिजा तवज्जो है कि जिसे ख्वाब में नबी की बेटी अली की जोजा मासूमा कौनैन की कनीजी मिल जाए तो तख्ते हुकूमत जूतियों से रोंदने के काबिल होता है। छोड़ा, चली, आ गई। अब जब यहां आई है, अभी तक मैमूना है, ये नाम किसने रखा? मासूमा कौनैन ने रखा, फिजा नाम। जब जमीन से कोई धात निकलती है, धात कहलाएगी, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो। अरबी जबान में दो लफ्ज है, सोने के लिए ज़हाब और चांदी के लिए फिजा का लफ्ज आता है। जब जमीन से निकलकर घिसिए, रगड़िए, परखिए, चमक जाए तब चांदी है, वरना धात है, वरना धात है। जनाब मैमूना ने अपने आप को मासूमा कौनैन के किरदार की कसौटी पर इतना चढ़ाया, इतना परखा कि फिजा अब मैमूना नहीं है, बल्कि लवाज़िमात बशरियत खत्म हो गए और इतने करीब आ गई कि 3 मरतबा लफ्ज़ फिजा कुरान में आ गया। सलावत अल मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलके मिला जवाब आपको? पूरे कुरान में देख लीजिए, आपको लफ्ज फिजा 3 मरतबा मिलेगा और तीनों मरतबा सूरह दहर में मिलेगा। मासूम कौनैन की अजमत बयान करनी है, सूरह दहर में मिलेगा। ये सूरह इंसान भी कहते हैं, 29 पारे में है और कहीं नहीं है फिजा का जिक्र। और यही 3 बार क्यों है? इन्होंने तीनों दिन रोजे रखे, रोटियां बनाई, यतीम आया उसे, मिस्कीन आया उसे, फकीर आया, जो आया ले गया। कुरान मजीद की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और अहले बैत वो है कि इन्हें खुद उसी खाने की ख्वाहिश होती है। रोजा रखा, इफ्तार करना, मगर फिर भी अपने सामने का खाना दे देते हैं यतीम को, मिस्कीन को और असीर को। भाई यही फर्क है लेने वालों में, देने वालों में। बड़ी एहतियात से कह के आगे बढ़ूंगा मैं, यही फर्क है सदक़े वालों में, यही फर्क है हदिये वालों में। मुझे डिटेल में ना जाने दीजिए, उम्मत सदक़े में पलती है, अहले बैत हदिये वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मत का हाथ ऐसे रहता है, माशाअल्लाह। इतना छोटा सा बच्चा है कि वो अपने कद को पंजों के बल में खड़ा करे, उसे देख नहीं पा रहे। देखिए कितना छोटा सा है ये, और उसने कितनी अपनी पूरी ताकत, कुव्वत और हिम्मत समेटी होगी कि इतनों के दरमियान। और वो मैं जरा यही रुक कर आपको जरा एक मतलब शेर सुना दूँ। मासूम कौनैन की तज़किरा है, तज़किरे से बाहर भी नहीं, कि दुनिया अगर खफा है तो हमसे खफा रहे, दुनिया अगर खफा है तो हमसे खफा रहे, राजी मगर शफी आए रोजे जजा रहे। जो अब तक नहीं बोले हैं वो आप बोलेंगे। और मैंने शुरू में अर्ज किया था, इधर खुदा का घर है, तज़किरा अहले बैत का है, दोनों चीजें ज़हन में रखिए। नमाज भी अदा कर ली, तज़किरा अहले मोहम्मद भी हो रहा है कि दुनिया अगर खफा है तो हमसे खफा रहे, राजी मगर शफी आए रोजे जजा रहे। तस्बीह हो सजदगाह ने भी फैसला किया, हो जिस जगह हुसैन वही फातिमा रहे। तस्बीह हो सजदगाह ने भी फैसला किया, हो जिस जगह हुसैन। बस मैं बात को जरा आगे बढ़ा दूं, बड़ी तेजी मुझे आगे बढ़ जाना है। भाई मुझे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, ये 46 मिनट, बस मुझे 1 घंटे के अंदर बात तमाम करना है, तेजी में। सूरह दहर में 3 मरतबा कौन सा लफ्ज आया? फिजा। लोग कहते हैं कि लफ्ज फातिमा क्यों नहीं है?
ارے عقل کے ناخون تو لو. کہیں کنیز اور مالکہ کو تم نے ایک برابر دیکھا؟ جلدی جلدی ذرا جلدی سے آگے بڑھو. برابر ہوتے دیکھا؟ اور جب قرآن مجید کے سورہ دہر میں روٹیاں جانے کے سبب فضا کا نام 3 بار آ گیا تو کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو. جس کی کنیز کا یہ عالم ہے مالکہ کا درجہ کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. حیدری مل کے کنیز کا تذکرہ کر کے شہزادی کی عظمت کو اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے. ایک بار جناب فضا نے مرسل اعظم کی دعوت کی. وقت معینہ آپ آ گئے مگر اس گھر کا مزاج ہے نا افاقے رکھتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں, خود بھوکے رکھتے ہیں, دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں. گھر میں نہیں تھا کچھ. جناب فضا نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز ادا کی, ہاتھوں کو بلند کیا. مصاحب نے یہ بھی توجہ آپ کو آپ بولیں گے انشاءاللہ بیداری کے ساتھ. جناب فضا نے ہاتھوں کو اٹھایا. پروردگار میں نے تیرے محبوب پیغمبر کی دعوت کی ہے, گھر میں دوسروں کو دینے والا اس گھرانے کا مزاج رہا ہے, یا اللہ آسمان سے کھانا بھیج دے. میں کہوں گا ہے جناب فضا آپ نے اس طریقے سے کھانے وانے آتے دیکھے؟ اللہ کرے جو دور بیٹھے ہیں ان تک میری آواز پہنچ جائے. آواز سے مراد صاحبان فہم ہے. فضا کہ یہ منظر علی عارفی خاموش ہو جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ اپنے اپنے ریلیشن کی بات ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی, اپنے اپنے تعلقات کی بات ہے. ماموں کے یہاں کچھ بنا, جاؤ بیٹے پھوپھا کے یہاں دے آؤ. پھوپھا کے یہاں کچھ بنا, ادھر آ گیا. اس خالہ کے یہاں کچھ بنا, بچے سے کہا جاؤ بیٹے پھر فلاں خالہ کے یہاں دے آؤ. بڑی آسان سی بات کر رہا ہوں میں, اس میں جو سب کے ذہنوں میں آسانی سے پہنچے گی, بچے بڑے جوان سب. جب ان کے یہاں بنتا ہے ادھر بھی آتا ہے. فضا کہیں گی خاموش ہو جا, یہ تو اپنے اپنے تعلقات کی بات ہے. ارے جب ہمارے ہاتھوں کی روٹیاں جہاں سے وہاں جا سکتی ہے تو وہاں سے یہاں کھانے بھی آ سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. کنیز خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے, خدا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. جو بھی اس گھر میں یا مولا کے عزاخانے جہاں جہاں تعمیر ہونے کی خبر ملے ان میں ہاتھ بٹھائیں. اللہ سب کے رزق اور روزگار میں برکت عطا فرمائے. جناب محسن اقبال صاحب کا یہ حسن انتظام اور جتنی اس مسجد کی انتظامیہ ہے, جن جن نے مجالس میں ہاتھ بٹھایا ہے, اللہ سبھی کے رزق اور روزگار میں اضافہ کرے. جتنے یہ مولا کے چاہنے والے آئے ہیں ان مجالس میں شریک ہوئے ہیں, بات کی مجالس میں شریک ہو, اللہ سبھی کے رزق اور روزگار میں اضافہ کرے. سبھی کو اللہ مصیبتوں سے بلاؤں سے بچائے. ایک فقرہ بس, اس کے بعد مسائل پہ آ گئے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ساس بہو میں تو ہوا ہی کرتا ہے جو سنتے میں انبن. معصوم کونین کی ذرا ایک بس فضیلت بہت تیزی میں بیان کرنی ہے, تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بس آپ دیکھیے, تاریخ لکھنے والا کوئی ہو, کسی مزاج کا ہو, کسی مکتب فکر سے اس کا تعلق, کبھی کسی نے نہیں لکھا. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ معصومہ کونین اور جناب فاطمہ بنت اسد میں کبھی کسی طرح کا کوئی تعلقات میں کوئی فرق آیا کبھی نہیں ہوا. ہوتا رہا آج کے ساس بہو میں, اللہ کر وہ بھی ختم ہو جائے. کبھی نہیں. کیوں؟ جتنے باہر کے کام ہوا کرتے تھے جن میں بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں پرسہ دینا, کوئی اور کام ہے, اس کو ان کو جناب فاطمہ بنت اسد بہت حسن خوبی انجام دیا کرتی تھی. اور جتنے اس گھر کے کام ہوتے تھے چہار دیواری کے, انہیں معصومہ کونین انجام دیا کرتی تھی. اگر ہر انسان اپنی حد کو پہچان لے, چاہے زوجہ ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے ساس ہو, چاہے بہو ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے باپ ہو, سارے معاملات صحیح ہو جائیں.
ایک فقرہ اس کے بعد مصائب بلا فاصلہ. بیٹا باپ سے بیٹا بن کر جو چاہے وہ لے سکتا ہے. یا اللہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. بیٹا باپ سے بیٹا بن کر جو چاہے وہ لے سکتا ہے, باپ بن کر کچھ نہیں لے سکتا. یہی بات زوجہ اور شوہر کے لیے ہے. اگر زوجہ بن کر رہے گی, شوہر مکمل ہاتھ میں ہی نہیں رہے گا, شوہر کی ہر چیز اس کی ہوگی. اگر زوجہ شوہر بننے پر آئے گی, شوہر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی. بیٹا بن کر رہے, باپ سے سب کچھ لے لے گا. زوجہ بن کر رہے, شوہر نہ بنے تو شوہر سے سب کچھ لے سکتی ہے. یعنی ہر انسان اپنی حد, اپنی منزلت, اپنے قد کو پہچانے, سارے معاملات صحیح رہیں. اور کوئی زندگی کا ایسا سیرت کا پہلو نہیں ہے جس پر معصومہ کونین سلام اللہ علیہ نے دنیا کو درس نہ دیا, نہ بتلایا. لیکن اب چونکہ وقت کی تنگی بھی ہے, مجھے بات کو تمام نہیں کرنا ہے. آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. میں تو ہمیشہ ہی, چاہے مومنین لکھنؤ ہوں یا کہیں اور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ حضرات کا شکر گزار ہوں میں. میری کیا ہمت ہے, ذاکر کو اس کی آمد و رفت کو تو مومنین دیکھ سکتے ہیں, لیکن ذکر کا جو صلہ ہے وہ انہی کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور آپ کے لیے بھی, آپ چل کر آئے 6:30 بجے سے آپ یہاں بیٹھے ہیں, 7:45 بجے ہم سے بھی ممبر ہوئے, 8:40 ہو چکے ہیں. اس کا صلہ بارگاہ معصومہ کونین سے ملے گا. میں نے اس لیے بھی کہا کہ جس دل جمی سے, جس محبت سے, جس خلوص سے, جس پرجوش انداز میں آپ نے فضائل کو سماعت فرمایا, مصائب بھی ذرا درد کے ساتھ کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو, جب ان کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جائے تب رو لیا کریں. اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. ایک اور فقرہ کہہ دوں تاکہ سب کے دلوں تک پہنچ جائے, اور یہ کہنا مجھے ضروری بھی ہے میرے لیے کہ مصائب میں وہی روئے گا جس کے سینے میں گوشت کا دل ہوگا. اور یہ اس بی بی کے مصائب ہیں, یہ اس سیدہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ کے مصائب ہیں کہ جس نے اتنی مصیبتیں برداشت کی, اتنے مصائب برداشت کیے, اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اپنے بابا کی امت سے, کہ معصومہ کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا. سبت علیہ مصائب اللعنہا, سبت علیہ میں سر نہ لے آلیا. اے بابا, آپ کے گزر جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی, وہ مصیبتیں پڑی ہے, کاش یہ دنوں پر پڑ جاتی, دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بابا نے جسے باغ فدق دیا تھا, جب وہ دربار میں لینے گئی 4 گھنٹے اس ملعون نے بی بی کو کھڑا رکھا, کہا کہ میرے دونوں بیٹے گواہ ہیں. ملعون نے کہا یہ تو وہی کہیں گے جو آپ چاہیں گے, آپ کے بیٹے ہیں. ارے کیا جناب عیسیٰ کی گواہی بھول گئی یہ امت؟ بابا کی تحریر کو معصومہ نے پیش کر دیا, ملعون نے تحریر کو پڑھا پھاڑ دیا, بی بی نے اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا, مگر اب جو اٹھنا چاہا کمر خمیدہ رہی, کمر سے اٹھا نہ گیا. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے, اللہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے. یہ انتظامیہ کا حسن انتظام ہے کہ جس نے مسائل میں تاریکی کر دی ہے. بتلا دوں میں یہ تاریکی کیوں کی گئی ہے. ارے معصومہ کونین نے وصیتیں فرمائی تھی, ابھی عرض کروں گا,
دو لمحوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد وصیتوں پر روشنی ڈالنی ہے. بتلا دوں میں، 18 برس کا سن بنت رسول اس دنیا سے جا رہی ہے. علی گھر میں آئے، آ کر آواز دی، فاطمہ بنت رسول. علی نے 3 آوازیں دی ہیں، 2 آوازوں پہ معصومہ کا کوئی جواب نہ ملا. تیسری آواز پہ ایک دھیمی سی آواز بلند ہوئی، اے میرے والی و وارث، میں آپ کی آواز کو سن رہی تھی، مجھے معاف کرنا. میں نے آپ کی 2 آوازوں پہ جواب اس لیے نہیں دیا، میرا بابا عالم خواب میں مجھ سے محو گفتگو تھا. میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا رکھا تھا. میرا بابا کہہ رہا تھا، اے زہرا، اے بیٹی، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ ان عزاداروں کو سکون دینا. یا اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھنا. یا اللہ ان کے اولاد کو سلامت رکھنا. یا علی، میں نے آپ کی آوازوں کو سنا ہے، مگر میں 2 آوازوں پہ جواب یوں نہ دے سکی. میرا بابا مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، جیسے ہی فاطمہ زہرا نے کہا، اے علی، اے میرے سرتاج، میرا بابا آیا تھا، کہہ رہا تھا، اے زہرا، بس اب تو مجھ سے ملنے والی ہے. علی رونے لگے، کہنے لگے، فاطمہ ایسے فقرے ادا نہ کرنا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ادھر علی نے کہا، ادھر فاطمہ زہرا نے ساری باتوں کو بیان کر دیا. ایک وقت وہ آیا، علی مسجد میں چلے گئے. ادھر فاطمہ زہرا نے وصیتیں کی تھی، اے میرے علی، اے میرے والی و وارث علی، غسلنی وقفنی حنتنی وصلی علیہ باللیل. اے میرے نامدار شوہر، اے میرے والی و وارث علی، مجھے غسل آپ دینا، مجھے کفن آپ پہنانا، مجھے حنوط آپ کرنا، وصلی علیہ باللیل، اور میری نماز جنازہ بھی آپ پڑھانا، مگر رات کے اندھیرے میں. میں کہوں گا، شہزادی، آپ نے جو یہ کہا ہے، اے علی مجھے غسل آپ دینا، کفن آپ دینا، حنوط آپ کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ علی آپ کے جو والی و وارث ہیں، جو شوہر غسل دیں گے، کفن دیں گے، حنوط دیں گے. مگر شہزادی، آپ نے شرط کیوں لگائی ہے باللیل، رات میں؟ پتہ جب چلا جب علی شہزادی کو غسل دینے کے لیے آمادہ ہوئے، اب جو علی نے لباس اتارنا چاہا، سلمان ذہن خانہ میں ٹہل رہے تھے. علی کے چیخ مارنے کی آواز، ہائے فاتح خیبر، چیخ مار کے رویا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. اللہ اس ذکر کے طفیل میں سب کے گھروں کو آباد رکھے. جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں، اللہ ان کی رخصتی کے انتظامات فرمائے. بڑا درد بھرا جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی نے پیرہن اتارنا چاہا، علی کے چیخ مارنے کی آواز بلند ہو گئی. سلمان صحن خانہ میں ٹہل رہے تھے. جب علی غسل سے فارغ ہوئے، علی باہر آئے، سلمان نے دامن کو پکڑا، ایک مرتبہ کہا، مولا یہ بتلا دیجئے آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں، اے سلمان، میں نے جو بنت رسول کا پیراہن ہٹایا، اب جو دیکھا، ہائے پیراہن پسلیوں سے چپک گیا. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. فاتح خیبر علی
چیخ مار کے رویا. معصومہ نے کیا کہا تھا؟ یا علی وصلی علی باللیل، یا علی میری نماز جنازہ رات کے سناٹے میں پڑھانا. ابھی تابوت نہ آئے، 10 منٹ کے بعد آئے. بس درد بھرا جملہ سن لو، جب گھروں پہ جا کے یاد آ جائے تب رو لینا. معلوم ہے یہ معصومہ نے کیوں کہا تھا؟ یہ اس لیے کہا تھا جنہوں نے بنت رسول کو ستایا ہے، جنہوں نے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، وہ فاطمہ کے جنازے میں نہ آئے. ابھی 2 لمحوں کے لیے تابوت کو رو کے رکھیے گا. آخری فکر عرض کر دوں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ کوئی غم نہ دے، اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے. تمام تک ظلم کرنے والوں پہ لعنت، پہلو پہ دروازہ گرانے والوں پہ لعنت. جنازہ تیار ہو گیا. جب جنازہ آراستہ ہو گیا، ایک مرتبہ علی نے آواز دی، آ جاؤ بچوں، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. جملے سن لیجیے گا، ایک فقرہ کہہ دوں میں، پہلے جملہ سن لیجیے، اس کو تمام کر دوں میں. جملہ کیا ہے؟ کہا بچوں آ جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. امام حسن آگے بڑھے، جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی، جناب ام کلثوم آگے بڑھی. سارے بچے آ گئے، سب نے دیکھ لیا، ہائے ہماری ماں، اب اس کے بعد ہمیں ماں کی زیارت نصیب نہ ہوگی. میں نے دیکھا ہے جس درد سے کسی جنازے پر بیٹیاں روتی ہے، اس درد سے بیٹے نہیں رویا کرتے، مگر کائنات کا پہلا جنازہ ہے جس میں جس درد سے بیٹیاں رو رہی ہیں، اسی درد سے ایک بیٹا بھی ہے جو ایک گوشے میں کھڑا ہے، رو رہا ہے. ایک مرتبہ علی نے آواز دی، جیسے ہی آواز دی حسین کہتے ہیں اماں، اے اماں، جیسے مجھے بلایا کرتی تھی جب تک ایسے نہیں بلائے گی آپ کا حسین آگے نہیں بڑھے گا. جب تک آپ آواز نہیں دے گی، جیسے ہاتھوں کو پھیلایا کرتی تھی، جب تک حسین آغوش میں نہیں آئے گا. میری انتظامیہ سے گزارش ہے، مجھے ایک شعر پڑھنا ہے، اس کے بعد وہ تابوت لے آئیے گا، مگر وہ شعر قیامت کا ہے، وہ سن لیجئے گا. کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا، حسین کہتے ہیں جو گھر کے گوشے میں کھڑے تھے، اماں اماں، جیسے مجھے بلایا کرتی تھی جب تک ویسے نہیں بلائیں گے حسین آگے نہیں بڑھے گا. اب ایک درد بھرا جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب سے فاطمہ زہرا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، علی جب گھر میں آتے تھے، جب شہزادی سلام کرتی تھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا. ارے جو ہاتھ علی کو سلام کے لیے نہیں اٹھتا تھا، اب جو حسین نے کہا بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آجا حسین، اے میرے لال، میری آغوش میں آجا. حسین کو سینے سے لگایا، اے میرے کلیجے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے آغوش کے پالے، آجا حسین. میں نے 2 جنازے دیکھے ہیں، ایک دادی کا جنازہ، ایک پوتی کا جنازہ. اس جنازے کو علی غسل دینے کے لیے آگے بڑھے، لباس کو جدا کرنا چاہا، لباس جسم سے چسپا رہا. ایک جنازہ قید خانہ شام میں دیکھا، عابد بیمار سکینہ کا لباس جدا کرنا چاہا، لباس کے ساتھ سکینہ اٹھ گئی. جنازہ آمادہ ہوا، بچوں نے دیدار کر لیا. پہلا جنازہ ہے جس میں 9 یا 13 افراد ہیں. آخری شعر، مصائب تمام، تارا در زہرا پہ سجدہ کر چکا تھا. آج تاروں نے بھی کہا جب تک نہ اٹھے فاطمہ زہرا کا جنازہ، جب تک نہ اٹھے فاطمہ زہرا کا جنازہ، تاروں کو یہ ضد ہے کہ سحر ہونے نہ دیں گے. ہائے رات کے سناٹے میں بنت رسول کا جنازہ اٹھا. معصومہ نے کہا تھا اے علی، اے قبر
کے ساتھ 40 نشان قبر بنانا تاکہ کسی کو میری قبر کا نشان نہ پتا چلے. ہائے بیوی دنیا سے جاتے جاتے بھی مصیبتیں کو ذہن میں لے کر جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما. سبھی کے رزق و روزگار میں اضافہ فرما. سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما. سبھی کی مشکلوں کو آسان فرما. سبھی کو عزت کی زندگی عطا فرما. جن کے گھروں میں بیٹیاں جواں ہیں عزت کے ساتھ ان سبھی کی رخصتی کے انتظامات فرما. ہم سبوں کو تعلیمات آل محمد تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی مومنین یا مومنات اس عزائے معصومہ کونین میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ سبھی کی حاضری کو قبول فرما. پروردگار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ایسے اسباب فراہم کا فرما کہ ہم جنت البقیع میں جائیں اور پرجوش انداز میں کھل کر عزائے فاطمہ زہرا کر سکیں. اے پروردگار تمام تر مناہج اعظام کو علماء کرام کو عمر دراز عطا فرما. ایران کی حفاظت فرما. مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پروردگار زیادہ امتحان نہ لے. ہم اپنے وارث اپنے امام اپنے سید و سردار کے ہوتے ہوئے اس نابینا دنیا کی نظروں میں لاوارث کہلاتے ہیں. یا اللہ سلطان عصر روا حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. ماتم فاطمہ زہرا.